تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، ان احسانات کو، التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو انعامات اور جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، جو احسانات میں نے تم پر کیے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے تم کو اس دور کے، اس عالم کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اس سے پہلے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اجمالاً اپنی نعمتوں کو یاد دلایا کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی، اور وجہ بتائی کہ قرآن اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اس کے مخالف تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں تورات کے اندر ہیں، توحید، رسالت، آخرت، وہی بنیادی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اسی طرح جس نماز زکوٰۃ کا حکم تمہیں تورات کے اندر دیا گیا تھا، اسی نماز اور زکوٰۃ کا حکم قرآن کے اندر ہے، تو پھر تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ پھر ان کو فرمایا کہ آج بھی تمہارا مقام اور مرتبہ واپس آ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم نمازوں کی اور ان چیزوں کی پابندی شروع کر دو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ ان کے اندر دو بیماریاں تھیں، ایک حب جاہ اور ایک حب مال۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں بیماریوں کے علاج بتا دیے کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے حب جاہ اور حب مال دونوں کا علاج ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ فرمایا کہ نماز بڑی بھاری چیز ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے ان کے لیے کچھ بھی بھاری نہیں۔ خاشعین کس کو کہتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جن کو یقین ہے، گمان ہے۔ ظن، یظنون، یہ گمان اور سارے درجات کو شامل ہوتا ہے، یقین بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ یہ عربی زبان کی بلاغت ہے، ایک لفظ استعمال کرتا ہے، معنی اس کے اندر سارے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین اور عقیدہ مضبوط ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ اپنے رب سے ان کو ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔
تو اس طرح پہلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کو اجمالاً دعوت تھی. اب یہاں سے لے کر کے تقریباً آخری پارے، اس کے پارے کے بالکل اخیر تک تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان پر کیا کیا انعامات کیے، تقریباً 20 انعامات ان کا ذکر آئے گا، اور ساتھ ساتھ ان کی نافرمانی کا بھی ذکر چلتا رہے گا کہ دیکھو ہم نے تم پر یہ انعام کیا، تم نے بجائے شکر کرنے کے ناشکری کی. ہم نے تم کو یہ انعام دیا، تم نے بجائے اس کا احسان ماننے کے الٹے ناشکری پر اتر آئے. تو اس طرح تقریباً اخیر پارے کے اخیر تک یہ چلتا رہے گا. یہاں سے دوبارہ یا بنی اسرائیل کہا. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے جب کسی کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور وہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے غلط راستے پر لگ جائے تو اس کو بار بار سمجھایا جاتا ہے. جیسے باپ شفقت پدری کی وجہ سے جو ایک بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا اگر نافرمان بھی ہو تب بھی اے میرے بیٹے کہہ کر کے خطاب کرتا ہے کہ آپ اس عادت کو سدھار لیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. چونکہ ایک رشتہ باپ بیٹے کا ایسا ہے، عجیب محبت اس کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت بھی بنی اسرائیل سے چونکہ محبت کرتے تھے، وجہ اس کی یہ ہے وہ اس کی مخلوق بھی ہے اور اس کے سلیکٹڈ چنے ہوئے بندے تھے. تقریباً 4000 پیغمبر اور رسول اللہ نے اس قوم کے اندر پیدا فرمائے. اس لیے سمجھانے کی ابھی کوشش چل رہی ہے. کبھی ان کے فضائل بتائے جاتے ہیں تو کبھی کسی خامی کو سامنے لا کر کے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تم ابھی بھی اگر چاہو اس کی اصلاح کر سکتے ہو. اسی لیے یہاں پر یا بنی اسرائیل فرمایا، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اس میں خود اشارہ ہے کہ یار اپنے باپ کو دیکھو کتنے نیک تھے، اپنے دادا اسحاق کو دیکھو کتنے نیک تھے، اپنے پردادا حضرت ابراہیم کو دیکھو وہ کتنے نیک تھے. تو یا بنی اسرائیل، اے فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو عالمین پر فضیلت بخشی. یہاں پر عالمین سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے بڑی ورق گردانی کی ہے، طول طویل باتیں کی ہیں، اور پہلے تو انہوں نے خود اعتراض کیا اور پھر اس کے جواب دینے کے لیے لمبی چوڑی بحثیں کی کہ یہاں پر قرآن کہتا ہے میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی. تو کیا عالمین سے مراد تو فرشتے بھی ہیں، عالمین سے مراد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، عالمین سے مراد تو اور بہت سارے پیغمبر ہیں، کیا ان تمام پر ان کو فضیلت دی تھی؟ تو پھر اس کا جواب دیا کہ نہیں، عالمین سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کا زمانہ تھا. اس میں نہ فرشتے داخل ہیں نہ حضور علیہ السلام. تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے تکلفات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیدھی بات یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو پیدا کیا، یعنی یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے اس دن تک، جس دن تک اللہ رب العزت نے ان کو حکومت سلطنت دینی چاہی، جب تک ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا، اس سے پہلے کا زمانہ مراد ہے، جو تقریباً 426 یا اس سے کچھ زائد اس سے عرصہ بنتا ہے. اتنے دور کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو واقعی فضیلت عطا فرمائی تھی. فضیلت کیسی؟ جس دور کے اندر بنی اسرائیل آئے، ایسا نہیں کہ وہ دور بالکل کوئی ایسا تھا، نہیں، تہذیب، تمدن، حکومتیں، سلطنتیں، بادشاہتیں سب کچھ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے صرف ان کو بادشاہتیں اور دنیا کی چیزیں عطا فرما رکھی تھی. ان کو ایک اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا، نبوت، اور نبوت سے بڑا کوئی اعزاز دنیا میں نہیں. اس لیے کہ انسان بادشاہ اپنی محنت سے بن سکتا ہے، اگر محنت کرے اقتدار حاصل کر سکتا ہے،
دنیا کی ہر چیز کو انسان محنت طاقت سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبوت کو کوئی انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا فضل فرما دے، اس لیے ان میں نبوت اور حکومت دونوں ساتھ ساتھ چلی۔ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ اے بنی اسرائیل، اے میری قوم کے لوگوں، اس نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں سلطنتیں بھی دی ہیں، بادشاہتیں بھی۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کیسی حکومت اللہ نے عطا فرمائی، ایسی حکومت کسی کو عطا ہی نہیں کی۔ فرمایا نبوت بھی تم کو ہم نے دی، ان احسانات کو یاد کرو۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ عالمین سے مراد قیامت تک آنے والا ہر عالم نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کا جو مخصوص دور تھا، اس دور کے انسانوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سیدھا جواب۔ آگے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی کے بدلے میں کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد اور ہیلپ کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 باتیں فرمائی ہیں۔ دنیا میں کسی کی مدد ان 4 طریقوں سے ہی کی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ، کوئی آدمی کسی مجرم کے گناہوں کو اپنے ذمے لے لے اور یہ کہے کہ اس کے گناہ میں لیتا ہوں، میں سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو اللہ نے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکے گا کہ جناب میں اس کے گناہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ ہر نفس کی زبان پر نفسی نفسی، انبیاء علیہ السلام وہ بھی نفسی نفسی کہ بس آج ہماری جان کسی طرح بچے، یہاں تک کہ سب مل کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر تمام نبیوں کے پاس ہوتے ہوئے جب سب جگہ سے مایوسی ہوگی، آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر حضور اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اللہ کی ایسی تعریف اور حمد بیان کریں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ کا جو جلال ہے غصہ و جمال میں تبدیل ہوگا، اللہ کی طرف سے ندا آواز آئے گی، یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل تو کا سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، وشفی تشفع، تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یاد رکھیے اس دن 4 آپشن ختم۔ جو دنیا کے اندر 4 صورتیں ہوتی ہیں کسی کے کام آنے کی، ان 4 صورتوں کی یہاں پر اللہ نے نفی کر دی۔ واتقوا، اصل میں یہودیوں کو ایک گمان تھا اور اسی گمان میں ان کا بیڑا غرق کیا۔ ان کو گمان یہ تھا کہ ہم عمل کریں نہ کریں، عمل سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، بس ہم تو اللہ کے چنے ہوئے منتخب سلیکٹڈ بندے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اتنے نبی ہمارے اندر آئے ہیں، اگر ہم اللہ کے نافرمان ہوتے، اس طرح ہوتے تو اللہ کے انعامات ہم پر نہ ہوتے۔ ان انعامات کی وجہ سے اپنے آپ کو مستحق کے جنت، مستحق کے مغفرت سمجھتے تھے۔ ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہماری کوئی پکڑ ہو سکتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایسا نمبر آیا تو یہ نبی کب کام آئیں گے، ہمارا بیڑا پار کروا دیں۔ یاد رکھیے یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے۔ آج بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے اور وہ بزرگ اللہ کے یہاں سفارشی بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے سفارش وہاں چلتی ہے جو کوئی برابری کا ہو،
یا کوئی کسی کے پریشر کے اندر رہتا ہو، اللہ رب العزت کے برابر تو کیا اس کے تو کوئی ہم پلہ کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، پھر اس کے اوپر کسی کا پریشر تو ہے نہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے انسان عمل سے رک جاتا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دوسری شکل وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ قرآن پاک کی اور احادیث سے بعض سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سفارش کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوگی، جیسے کہ یہی آیت ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن پاک کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، سفارش قبول کی جائے گی لیکن اس کی جس سے رحمان راضی ہوگا۔ سفارش قبول کی جائے گی لیکن اس کی جس کو رب اجازت دے دے گا۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ اس سے ایک جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بالکل کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کفار، مشرکین، منافقین، ان کے بارے میں تو صاف ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ باقی جو مسلمان ہیں لیکن ہے گنہگار، اسی لیے کہ سفارش کی ضرورت تو گنہگار کے لیے ہی پڑے گی نا۔ اب جو خود پہلے سے جنتی ہے، نیک ہے، اس کی بھی سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سفارش میری امت کے عاصی نافرمان بندوں کے بارے میں ہوگی، ہوں گے وہ امتی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن ایسے مسلمان ہوں گے آدھے ادھورے، ہے نہیں، ان کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ لیکن اس جھانسے میں اور دھوکے میں نہ رہیں کہ سفارش ضرور قبول کی جائے گی، یہ شرط کے ساتھ ہے، اگر رحمان چاہے گا اجازت دے گا تو قبول کی جائے گی۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو دو چیزوں کی نفی کر دی، نہ تو کوئی کسی کے بدلے ایسا کہ اپنے آپ کو پیش کر دے، اس کو چھوڑا دے، ایسا بھی نہیں ہوگا، اور نہ یہ کہ کسی کی سفارش قبول کی جائے۔ سفارش کہتے ہیں بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی معاوضے کے اپنی بات اس سے جا کر کے کہے کہ یار وہ بندہ ایسا ہے، تو انسان اس کی شرم مان لیتا ہے کہ یار سفارش آئی ہے، چلو مان لیتا ہوں۔ یہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم اس کو نہیں جانتے، میں اس کو جانتا ہوں، تمہیں مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ تو غلطیوں سے پاک ہے، اس کو غلطی تھوڑی لگتی ہے کہ اس کے سامنے جا کر کے سفارش کی جائے۔ وہ تو بس جس کو چاہے گا معاف کرے گا، اور جس کو نہیں چاہے گا چاہے کتنے بھی ایڑی چوٹی کے زور لگا لے کچھ نہیں ہوگا وہاں پر۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، آگے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ تیسری چیز، نہ اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ تیسری شکل دنیا میں یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے مجرم ہے لیکن اس سے غلطی ہو گئی، ہم اس کے بدلے میں اتنی رقم، اتنا فدیہ تم کو دینا چاہتے ہیں، تم اس کو معاف کر دو۔ تو قیامت کے دن پہلی بات تو کسی کے پاس مال دولت ہوگا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ولهم عذاب علیم، کہ جس آدمی کی موت کفر پر ہو گئی، اگر یہ زمین بھر سونا، پوری زمین کو سونے سے بھر دیا جائے، اتنا سونا لے کر کے اللہ کے پاس آئے، کہے کہ اس کو چھوڑ دو، اللہ فرماتے ہیں اس معاوضے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو ہوگا نہیں، اور اگر ہو بھی کسی کے پاس، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ فدیہ لیا جائے گا، نہ معاوضہ لیا جائے گا۔ آگے چوتھی شکل دنیا میں مدد کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے حامی مددگار اکٹھے ہو کر کے اور طاقت کے بلبوتے پر لاٹھی ڈنڈے ان سے لیس ہو کر کے پہنچ جائے اور اس کو زبردستی وہاں سے چھڑا کر کے لے آئے۔ ایسے بھی تو ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے
کسی کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے اور جا کر کے اس کو اپنے بندے کو چھڑا کر کے طاقت کی وجہ سے لے آئے، دیکھ لیں گے چلو تم کیا کرو گے۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت کے دن اس طرح کی بھی کوئی مدد کوئی کسی کی نہیں کر سکے گا کہ اس کے حامی اکٹھے ہو کر کے چلے جائیں۔ تو یہاں پر 4 باتیں ہو سکتی تھی دنیا کے اندر، انسان چونکہ دنیا میں رہتا ہے اس لیے چاروں باتوں کی اللہ نے نفی کر دی۔ پہلی بات، نہ تو کوئی کسی کے گناہ اپنے سر لینے کو تیار ہوگا کہ اس کو چھوڑ دو، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری چیز سفارش ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ تیسری چیز، اس کے بدلے میں کوئی رقم کوئی معاوضہ دے کر کے اس کو چھڑا لیا جائے، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز، طاقت کے بلبوتے پر کسی کو چھڑا لیا جائے، اس کے بارے میں بھی فرما دیا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ہرگز ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو ان چیزوں کے بارے میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ دھوکہ کیا لگتا ہے انسان کو؟ جیسے بنی اسرائیل کو لگ گیا تھا کہ ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے بیٹے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں۔ تو یاد رکھیے، باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ہو ازبر، اگر باپ کا علم بیٹے کو ازبر جو سبق دیا گیا ہے وہ پختہ یاد نہ ہو، پھر پسر لائی کے میراث پدر کیوں کرو، تو بیٹے کو میراث نہیں ملتی جو نافرمان ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے انعام فرمایا، اسحاق علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر نعمتوں کی بارش تبھی ہوگی جبکہ وہ اپنے باپ کے صحیح جانشین اور فرزند بن کر کے زندگی گزارے، بالکل اپنے باپ کا توحید، رسالت، آخرت کا سبق صحیح یاد رکھے۔ اسی پارے کے اخیر کے اندر آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے یہی پوچھا تھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی عقیدے کی فکر اتنی تھی ان کو، اسی لیے یہاں پر بنی اسرائیل کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بار بار خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو بھی اس غلط فہمی سے نکل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھائی سب سے بہترین امت ہے، سب سے لالے نبی کی امت ہے، ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں، بڑے بڑے دعوے ہمارے بھی ہیں، لیکن یہ دعوے اس وقت کام آئیں گے جب حقیقت میں اس نبی کا صحیح معنی میں اتباع بھی ہو، اس قرآن کی صحیح پیروی بھی ہو، ورنہ تو سوچو پھر ہم میں اور بنی اسرائیل میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی تو اپنے آپ کو اچھا مانتے تھے اور ہم بھی اچھا مان کر کے بیٹھ جائے، عمل نہ کریں، انہوں نے بھی عمل نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت ان کے قصے ہمیں سنا رہا ہے۔ یہ تو احسان مانو کہ اس نبی کے بعد اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، ورنہ ہمارے قصے ان کو سنائے جاتے، کیونکہ ہوتا نہیں ایسا تھا۔ اللہ نے احسان فرما دیا، انہیں کے قصے ہمیں سنا کر کے کہانی ختم کر دی، ورنہ پھر ہمارے قصے سنائے جاتے، امت محمدی ایسی تھی ایسی تھی اور انہوں نے یہ کیا، میں نے ان کو یہ انعام دیا، انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ تو بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ اخیر میں آئے ہیں، ان لوگوں کے حالات پڑھ کر کے بس اگر سیدھے راستے پر آ جائیں بڑی کامیابی۔ ہم کہتے ہیں ان کو نہیں بلکہ حقیقت میں ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ کس کو جی؟ ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ وہ مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو کم سے کم ہم تو سمجھ لیں، ہم تو دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر انعامات کیے ہیں، ان انعامات کی اللہ رب العزت ہم سے بس یہ قدردانی چاہتا ہے کہ تم میری ہدایت کا اتباع کرو۔ پہلے گزرا نا، جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تھا، اللہ نے ایک ہی لفظ میں فرمایا تھا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم یہاں سے جاؤ، لیکن یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب بھی میری ہدایت یعنی آسمان سے کوئی نبی، کوئی رسول یا کوئی کتاب آئے
یا کوئی رہنمائی آئی تمہارے لیے تو جو بھی اس ہدایت کا اتباع کرے گا نہ اس کو خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ بس یہ سمجھیے پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے اس آیت کے اندر۔ تو بھائی سیدھی بات ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ بغیر کسی درخواست کے آخری نبی کی آخری امت ہم کو بنایا ہے۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، ہمارے بعد امت کوئی نہیں، اور واقعی یہ نبی سارے نبیوں میں سب سے افضل، یہ امت سب سے افضل، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ لیکن ساتھ ساتھ شرط ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب ان دو چیزوں کو چھوڑ دو اور بس کنتم خیر امت کے نعرے لگاتے پھرو، تو بھائی یہ بھی تو دیکھ لو آگے کچھ لکھا بھی ہے نہیں۔ اللہ فرماتے تب بہترین امت ہو، اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، خود بھی رکو۔ جیسے کہ کل کے سبق کے اندر گزرا کہ بہترین داعی وہ ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دعوت دے، اور اگر خود عمل نہ کرے دوسروں کو دعوت دے تو ایک پہلو پر تو عمل ہے کہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے لیکن خود اپنے آپ کو بھولا بیٹھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی مذمت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔ نصیب میں کھیل